السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوا ہیں تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک سمپل سا ہم سوال تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں کہ ہم تفسیر پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لیکن تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کسے بولتے ہیں جس کو پڑھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ جی، کوئی بھی یہ سوال عام ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. جو بھی کتاب ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے جو معنی ہیں اس کو سمجھنا. جی جی قرآن کو ایسے سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، یا جس طریقے سے ان کے سامنے ڈیٹیل آئی اس طریقے سے جی پورا ایکسپلین کرتے ہیں کیا کیا مطلب ہے. قرآن مجید کو صحابہ کے منہج پر سمجھنا اور اس میں احادیث کو لینا اور احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا. جی کسی چیز کو میننگ کر سکتا. بہتر. دیکھیے، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو واضح کر دینا. ٹھیک ہے، تفسیر مطلب کسی چیز کو واضح کر دینا، بالکل ایکسپلین کر دینا. جب قرآن کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں قرآن کی تفسیر، لیکن جب حدیث کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں حدیث کی تشریح. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ بالکل کھول کر بیان کر دینا، بالکل واضح کر دینا. تو جب بھی لفظ تفسیر بولا جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی چیزیں ہمارے لیے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہمارے جو چیزیں ہمارے لیے تھوڑی ساری ہارڈ ہیں، مشکل ہیں، ان کو بالکل واضح کر دینا، بالکل ایکسپلین کر دینا. اسے کیا بولتے ہیں؟ تفسیر. ٹھیک ہے، واضح کر دینا اور بالکل کھول دینا. اب ہم آیات پر آئیں. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں، میرا ایک انداز ہے عام طور پر کہ میں جب بھی کوئی چیز پڑھاتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامعین میں سے یا پڑھنے والوں میں سے کوئی انسان ان چیزوں کو پہلے پڑھ لے، پھر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی بھی ایک دو آیات تلاوت کر لیں اور پھر انشاءاللہ ان کی تفسیر پیش کی جائے گی آپ کے سامنے. کوئی بھی تلاوت کر سکتے ہیں. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. جی، تو آیت اس طریقے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. دیکھیے، واو مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اور از مطلب کیا ہوتا ہے؟ از و از. از مطلب کوئی آئیڈیا؟ تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کا جواب معلوم ہو. کبھی انسان کچھ تکا بھی لگاتا ہے تاکہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے. تو اس مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی بولیں، کوشش کریں. بولنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کلاس کے اندر. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یاد کرو. احسن. دیکھیے، اگر یہ کوشش نہیں کرتے تو پھر زبان سے بات باہر نہیں آ پاتی. دیکھ رہے ہیں فائدہ اللہ نے ایسے ہی دکھا دیا. تو از مطلب ہوتا ہے اذکر، یاد کریے. اذا مطلب ہوتا ہے جب، اور از مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذکر، یاد کیجئے. تو مطلب کیا ہوگا؟ وَإِذْ، اور یاد کیجئے. کیا یاد کیجئے؟ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا. ذرا یہاں پہ رکیے اور کچھ باتیں ہم لوگ غور کرتے ہیں. اگر آپ لوگ سورۃ البقرہ کو بالکل شروعات سے پڑھتے ہوئے آئیں تو آیت نمبر 93 جو ہمارا آج کا ایک موضوع ہے، اس آیت تک تقریباً آپ کو 4 ایسی آیات ملیں گی جہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدے کا ذکر کیا ہے.
جو ہماری آج کی آیت نمبر کون سی؟ 93. آج کی آیت نمبر تک شروع سے آپ سورہ بقرہ پڑھیں، وہاں سے لے کر آج تک جتنے بھی آپ آیتیں پڑھیں گے وہاں پر آپ کیا ملے گا کہ رب تعالیٰ نے تقریباً 4 ایسی آیات پیش کی ہیں کہ جہاں پر بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہے. پہلی آیت نمبر 63 ہے، 63. دوسری 83 ہے، تیسری 84 ہے، اور چوتھی جو آج کی ہماری یعنی 93 ہے. پہلی کیا ہے؟ 63، دوسری 83، اور تیسری 84، اور چوتھی 93. ان چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کا ذکر کیا ہے. اتنی بات واضح ہے. اب آپ ان چاروں آیات کو پڑھیے تو 63 کو اور 93 جو دونوں آیات ہیں آپ ان دونوں کو ملائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ان دونوں آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ سیم ہے بالکل. وہ وعدہ کیا ہے کہ آپ لوگ تورات کو قبول کریں گے، آپ لوگ تورات کو اپنائیں گے اور اس کے احکامات پر عمل کریں گے. یہ وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ دو آیتوں کا بالکل سیم پوائنٹ ہے. 63 میں یہی بات ہے کہ آپ کو تورات ماننی ہے، اور جو آج کی آیت ہے 93 ہے وہاں پر بھی یہی پیغام ہے کہ آپ کو تورات کو ماننا ہے. لیکن جو آیت نمبر 83 ہے یا جو آیت نمبر 84 ہے وہاں پر وعدے دونوں الگ ہیں. وہاں پر دونوں وعدے الگ ہیں. 83 میں کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے. اور آئے کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، آپ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کریں گے، اور جو پوری آیت ہے. ٹھیک ہے، ایک وعدہ یہ تھا. اور اگلی آیت کا آیت نمبر 84 اس میں کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے ان سے وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم. آپ سب یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اور تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جانا کہ تقریباً 4 آیات ہیں، اور ان 4 میں سے جو شروع کی 2 آیات ہیں یعنی جو 63 یا 93 ہیں ان دونوں میں جس وعدے کی بات ہے وہ وعدہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تورات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، لیکن 83 اور 84 میں جو وعدے کا ذکر ہے وہ وعدے دونوں الگ ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں وہ بات سمجھیے. یعنی تقریباً 3 وعدے ہو گئے. ٹھیک ہے، 3 وعدے ہو گئے. یہاں پر آپ کو کیا لگے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو تینوں وعدے ہیں وہ بالکل الگ ہیں. پہلے میں کیا ہے؟ تورات کو مانیے، تورات پر عمل کیجیے. دوسرے میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیجیے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، یا جو بھی اور لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے. 2 وعدے ہو گئے. تیسرے میں کیا ہے؟ آپ کو خون نہیں بہانا ہے، آپ کو کسی کو قتل نہیں کرنا ہے. تو 3 وعدے ہو گئے. کیا لگ رہا ہے کہ بھائی جو تینوں وعدے ہیں نا وہ تینوں بالکل الگ ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. جبکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ تینوں وعدے ایک ہی وعدے میں شامل ہو جاتے ہیں. 3 وعدے ہیں اور تینوں ایک میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ کون سا ایک ہے؟ وہ ہے پہلا والا وعدہ. کیا؟ کہ آپ کو تورات کو ماننا ہے، تورات پر عمل کرنا ہے. وہ اس طریقے سے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کر دی ہے کہ آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ناحق خون نہیں بہانا ہے، اپنی جانوں کو قتل نہیں کرنا ہے. تو جو بقیہ 2 وعدے تھے تورات والے وعدے کو چھوڑ کر، وہ دونوں وعدے تورات کے اندر موجود ہیں. اور پہلا وعدہ کیا تھا؟ کہ تورات کو مانیے. لہٰذا اگر بنی اسرائیل تورات والے وعدے کو مان لیتے، اس پر عمل کر لیتے، تو آٹومیٹیکلی وہ لوگ ان دونوں وعدوں پر عمل کر لیتے. بات سمجھ گئے؟ 4 آیات تھیں اور 3 وعدے معلوم ہوئے، اور تینوں کیا ہو رہے تھے؟ بالکل الگ الگ دکھائی دے رہے تھے. مگر حقیقت کیا ہے کہ جو لاسٹ کے 2 وعدے ہیں کہ قتل نہیں کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ دونوں وعدے جو ہیں یہ پہلے والے وعدے میں شامل ہیں. اس طور پر کہ یہ ساری باتیں تورات میں موجود تھیں، اگر تورات پر عمل کریں گے تو ان دونوں وعدوں پر عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھیے. وَإِذْ، اور یاد کریے اس وقت کو، اخذنا، جب ہم نے وعدہ لیا. ذرا یہاں رکیے.
دیکھیے عربی زبان میں دو الفاظ ہوتے ہیں. اگر یہ بولیں کہ میں نے لیا یا میں لیتا ہوں یا میں نے لیا بھی سمجھیے تو بولتے ہیں اخذت. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, جب یہ بات ہو کہ بھائی میں نے لیا تو بولتے ہیں اخذت, اور جب بات ہو کہ ہم نے لیا یعنی کئی لوگوں نے لیا کیا بولتے ہیں اخذنا. ٹھیک ہے, جب ایک نے لیا تو کیا بولتے ہیں اخذت, اور جب سب نے لیا تو اخذنا. تعجب کی بات یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ یہ والا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا, جبکہ یہ جمع کے لیے آتا ہے, کئی لوگوں کے لیے آتا ہے. کیا اللہ ایک ہے یا پھر کئی ہیں؟ اللہ ایک ہے نا, تو کیا بولنا چاہیے وَإِذْ أَخَذْتُ, میں نے لیا, کیونکہ عربی میں میں نے کے لیے اخذت آتا ہے. اور اللہ نے کیا کہا ہے اخذنا, ہم نے لیا, جبکہ ہم آتا ہے کئی لوگوں کے لیے. تو کیا اللہ کئی ہیں اس لیے اس نے اخذنا کہا ہے؟ بتائیے, سوچنے والی بات ہے نا. اگر وعدہ لینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو کیا ہونا چاہیے اخذت وَإِذْ أَخَذْتُ مِيثَاقَكُمْ, کہ میں نے آپ سے وعدہ لیا. ایسی آیت ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ اللہ ایک ہے. اللہ نے کہا کیا وَإِذْ أَخَذْنَا, ہم نے وعدہ لیا, جبکہ ہم یعنی نہ ہوتا ہے عربی میں کئی لوگوں کے لیے. جی میں نے کہا نا کوئی بھی اندازہ لگائیے, کچھ کوشش کیجیے کچھ بولنے کی. بولیں گے تبھی ذہن کام کرے گا آپ کا, خاموش رہیں گے تو پھر ذہن کام نہیں کرنے والا ہے. جی دیکھتے ہیں پینسل ہوتی ہے نا, جتنا اسے شارپ کریں گے نا پینسل کو اتنا ہی تیز ہوتی ہے. وہی بات مائنڈ کی ہے, زور ڈالیے مائنڈ تیز ہوتا رہے گا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو ہونا چاہیے تھی وَإِذْ أَخَذْتُ, میں نے لیا, اور اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا, ہم نے, جبکہ نہ آتا ہے کئی لوگوں کے لیے پھر جمع کے لیے. بتائیے. یہ احترام کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور دوسری چیز موسیٰ علیہ السلام بھی تھے ساتھ میں موجود. نہیں, یہاں اللہ کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. یہ احترام والا احترام. اور دیکھیے یہ جو مخاطب ہیں وہ مدینہ کے یہود سے مخاطب ہے رسول اللہ تعالیٰ, تو انہیں ایک طریقے سے یاد دہانی کرا رہے ہیں. نہیں, یہاں جو طرح سے کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر حکم ہو دیا جائے تو آپ وہ بات بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, تو اللہ کی بات بولیں گے ہم. آپ بتائیے. تو بول اخذ, تو بولنا تھا, اخذ نہ بول دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا غلطی ہو گئی؟ نعوذ باللہ, غلطی ہو گئی؟ غلطی نہیں ہوئی نا, تو پھر اخذ نہ کیوں بولا اللہ نے؟ جواب صحیح تھا. دیکھیے عربی زبان میں طریقہ ہے کہ اخذ تو بولنا چاہیے تھا, مگر اخذ نہ بولا. کیوں؟ عربی زبان میں نہ کا استعمال ہوتا ہے ایک طرح سے احترام کے لیے, ٹھیک ہے, تعظیم کے لیے, عزت کے لیے. تو اللہ خود کو عزت دے رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا, یاد کرو ہم نے وعدہ لیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ظاہر سی بات ہے جس ہستی نے ہمیں عزت دی ہے کیا وہ خود عزت دار نہیں ہے؟ بتائیے, اگر وہ خود استعمال کرے اپنے لیے عزت کا لفظ, اس میں خرابی کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا یہاں پر, کیونکہ یہ ایک کے لیے آتا ہے, مگر اللہ نے یہ استعمال کیا. کیوں؟ تاکہ اپنے آپ کو وہ عزت دے اور تعظیم کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے آگے ہے میثاقکم, ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا. دیکھیے ایک ہوتا ہے وعدن, ایک ہوتا ہے عہدن, اور ایک ہوتا ہے میثاقن. تینوں کا جو میننگ ہے نا وہ پرومس یعنی وعدہ ہے. ٹھیک ہے, وعدن مطلب بھی وعدہ ہوتا ہے عربی میں, عہدن مطلب بھی وعدہ ہوتا ہے, اور میثاق مطلب بھی وعدہ ہوتا ہے. اللہ نے کون سا استعمال کیا؟ میثاقکم, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. کیا ان میں خرابی ہے؟ ان میں کمی ہے جو بیچاروں کو چھوڑ دیا اور صرف اس کو اپنا لیا؟ بتائیے. میثاق کیوں استعمال کیا, ان کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یہ استعمال کیوں کیا تیسرا والا؟ جی کوئی گیس؟ نہیں پہلے ایک کو بولیں گے. ان دونوں کے مقابلے یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا اچھا, اور کوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پختگی اس میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے. احسنت, اور کوئی کچھ ایڈیشن؟ اس میں جو ہے ان کی بھی منظوری شامل ہے. ہاں وہ اس بات پر رہا. جی دیکھیے وعدن مطلب بھی وعدہ ہے, عہدن مطلب بھی وعدہ ہے, میثاق مطلب بھی وعدہ ہے, مگر یہاں مطلب ہوتا ہے کہ مضبوط وعدہ, ایسا وعدہ جس میں تھوڑا سا ایک مضبوطی ہو, تاکید ہو. تو اللہ نے تاکیدی وعدہ لیا. اب سوچئے اگر اللہ یہ بات استعمال کرتا وعدن کہ وَإِذْ أَخَذْنَا وَعْدَكُمْ, تو وہ بات نہیں آتی.
وَإِذْ أَخَذْنَا أَحْدَكُمْ وہ بات نہیں آتی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ہاں یہ بات آ گئی ہے. ایک بات اور بتاؤں آپ کو, قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے کہ جو لفظ جہاں استعمال ہوا ہے اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیں تو خوبصورتی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں انگلش میں تو جو پورا اسٹرکچر ہوتا ہے سینٹینس کا وہ صحیح ہے, مگر اگر وہ لفظ استعمال کرتے ہم تو مزید خوبصورتی پیدا ہو جاتی. وہی بات یہاں پر ہے. یہ قرآن کا کیا ہے, معجزہ ہے. جو لفظ جیسے استعمال ہوا ہے اگر اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسرا استعمال کر دیں تو خوبصورتی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. خیر, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یا کہیں کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے بات آئی ہے, تورات کو مانیں گے. احسن, ٹھیک ہے, کہ آپ کو تورات کو ماننا ہے, اسے قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ذرا یہیں رکیے. اگر آپ لوگ قرآن و حدیث کو بغور پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے بھی بہت سارے وعدے لیے ہیں. یہ وعدہ کن سے تھا؟ بنی اسرائیل سے تھا. آپ غور کریں, ملے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی بہت سارے وعدے اور عہد لیے ہیں. نمبر 1 کون سا وعدہ لیا اللہ نے ہم سے؟ نمبر 2 یہ تو مشہور ہے, کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے. نمبر 2 ہاں, اللہ نے ایسا کون سا وعدہ ہے جو انسانوں سے لیا ہے؟ پہلا آ گیا کہ اس کی عبادت کرنی ہے. دوسرا کون سا ہے جی؟ نہیں, وہ تو ارکان ایمان ہے. میں ایک بات کروں, وعدہ اللہ نے وعدہ کہا ہے کہ میں وعدہ لے رہا ہوں آپ سے, ایسا کہا ہو نہیں, وہاں حکم ہے لیکن وعدے کا ذکر نہیں ہے. بتائیے, چلیے اور واضح کر دوں. سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں, شاید آپ پہنچ جائیں. بتائیے, آل عمران کی آخری آیت ہیں, وہاں اللہ نے وعدے کا ذکر کیا ہے, مطلب تیسرے پارے کی آخری آیت ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. میں اس نے کہا تھا انسان, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ, میں نے کہا تھا انسان. ٹھیک ہے, اللہ نے انسانوں سے وعدہ لیا, اور نبی انسان نہیں ہوتے, نبی انسان ہوتے ہیں نا. خیر, تو وہاں کیا ہے, پہلا وعدہ کیا تھا کہ اے لوگوں آپ کو صرف میری عبادت کرنی ہے, میں ہی آپ کا رب ہوں. ایک وعدہ اللہ نے تمام انسانوں سے لیا تھا. دوسرا کیا تھا, نبیوں سے تھا کہ جب بھی کسی نبی کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو وہ پہلے والا اس کی تائید کرے گا, اس کو سپورٹ کرے گا. ایک تفسیر یہ ہے اور دوسری تفسیر کچھ اور ہے. خیر, تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علاوہ ہم سے بھی بہت سارے وعدے لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بات سوچئے, ایک وعدہ وہ ہے جو ہم لوگوں سے لیں اور ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ ہم سے لے. فرق ہے نہیں؟ ایک وعدہ وہ جو ہم لوگوں سے لے رہے ہیں اور ایک وعدہ وہ جو اللہ ہم سے لے رہا ہے. اب بتائیے, اوروں کا وعدہ توڑنا تو آسان ہے اور اللہ کا وعدہ توڑ دیں, خیر نہیں. اگر آپ دیکھیں بروز قیامت بہت سارے سوال ہونے والے ہیں جو اللہ ہم سے پوچھے گا. جانتے ہیں آپ, انہی میں سے ایک سوال یہ ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, کہ جو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا عہد ہے, اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. یعنی اللہ نے ہم سے جو وعدہ لیا ہے وہ اس وعدے کے بارے میں سوال پوچھنے والا ہے. تو پہلا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مجھے رب ماننا ہے, میرے آگے جھکنا ہے, مجھ سے دعائیں کرنی ہیں. اب بتائیے کیا آج لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں؟ تو ڈرنے والا مقام ہے. اللہ ہم سے جو وعدہ لے اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. خیر, تو یہاں رکیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. پھر کیا ہے آگے, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے تمہارے اوپر یعنی اہل کتاب کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا. اس کی ضرورت کیا تھی طور پہاڑ کو اٹھانے میں؟ جی, کیا طور پہاڑ اپنی جگہ پر تھا, وہاں پر کچھ خوبصورتی میں کمی تھی جو اللہ نے اوپر اٹھا دیا؟ جی, ضرورت کیا تھی طور پہاڑ کو اٹھانے میں؟ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, فوراً جواب دیجیے. ڈرانے کے لیے, اور انکار کر دیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پہلے حکم کیا ہوا کہ آپ کو تورات کو ماننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. یہود نے کہا ہم نہیں مانیں گے, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. میں نے کہا اچھا نہیں مانو گے, طور پہاڑ کو ہی اٹھا دیا. اور آتا ہے روایت میں, قرآن کی آیت میں, کہ مانو پہاڑ ایسا تھا جیسے ایک طرح سے سایہ دے رہا ہوں ان کو, بالکل سپورٹ کر رہا ہوں. کأنہ واقع بہم, ان پر
گرنے والا ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خیر، تو اللہ نے طور پہاڑ کو اکھاڑ دیا صرف ڈرانے کے تاکہ آپ لوگ اس کو مان لو. خیر، تو پہلے حکم کیا دیا کہ آپ کو تورات پر عمل کرنا ہے. کہا ہم نہیں مانیں گے. طور پہاڑ کو اکھاڑ دیا اور اوپر رکھ دیا کہ اب مانو ورنہ یہ آپ پر گر جائے گا. کہا ہم لوگ مان لیتے ہیں اور تورات پر عمل کر لیتے ہیں. آگے دیکھیے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا. اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو، خذوا لے لو ما آتیناکم، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ تورات. بقوۃ، کیسے لے لو؟ طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ لے لو. یعنی ایک کیا ہوتا ہے لینا؟ بس لے لیا اور رکھ دیا، کوئی عمل وغیرہ نہیں ہے. خذوا ما بقوۃ، کہ جو دیا ہے اسے قوت سے، مضبوطی سے لے لو. اور ایک حکم وہ دیا، واسمعوا، سنو بھی. واسمعوا، اور سنو بھی. آگے قالوا سمعنا وعصینا. اب ان کو دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تورات کو لے لو اور سنو. کہہ رہے ہیں قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا مگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں. ہم نے سن لیا مگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں. سر ایک منٹ یہاں رکیے. اللہ نے یہاں پر 2 مرتبہ سننے والی بات بولی ہے، ذرا غور سے بات سنیے گا. ایک کہا واسمعوا، اے لوگوں یعنی اہل کتاب تم لوگ سن لو. ایک بات یعنی حکم دیا سننے کا. اور دوسرے کیا ہے؟ سمعنا، وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے سن لیا. ٹھیک ہے، ایک بار حکم ہے سننے کا اور ایک بار خبر ہے کہ ہاں ہم نے سن لیا ہے. کیا دونوں سننا بالکل سیم ہے؟ ایک بار حکم کہ سن لیجئے اور ایک بار خبر کہ ہاں ہم نے سن لیا. کیا دونوں سننا سیم ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ پہلے یہ بتائیے، سیم یا پھر ان میں کوئی فرق ہے؟ جی بھائی، قرآن کریم کا ہر لفظ غور کرنے والا ہے. جتنا غور کریں گے نا آپ کا ایمان بڑھے گا. یہ سمندر ہے، یہاں آپ جائیے اندر، آپ کو موتیاں ملیں گے. خیر بتائیے، تو 2 لفظ ہیں، ایک بار کہا سنو، ایک بار کہا ہم نے سن لیا. 2 بار سننے کی بات سے کیا دونوں کا مطلب یعنی دونوں سننا سیم ہے یا پھر دونوں میں فرق ہے؟ بتائیے، فرق ہے یا پھر سیم ہے؟ فرق ہے. اتنی بات. چلیے اب کیا فرق ہے؟ جیسے کہ حکم یہ تھا کہ مضبوطی سے اس کو سنو یا اس کے اوپر ثابت کرنا رہا، لیکن وہ اس کا بالکل برعکس کرتے ہیں، سنتے تو ہیں لیکن اس کو عمل نہیں کرتے. جی کوئی گیس بتائیے. 2 بار سننے کا لفظ ہے. اب اگر فرق ہے تو کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اور کوئی؟ اتنی جلدی کیسے سن سکتے ہیں؟ جی اتنی جلدی کیسے سنا جا سکتا ہے کمپلیٹ؟ ان طرح سے نہیں سمجھ سکتے اتنی جلدی، ٹائم لگے گا. اچھا ہم سے نہیں سنا. ٹھیک ہے. اچھا تو دیکھیے تھوڑا سارا باریک نکتہ ہے یہاں پر. جو پہلے والا سننا ہے نا، وہاں حکم ہے واسمعوا، اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہ تم لوگ سن لو. یہاں سننا ہے قبول کرنے والا سننا. ایک سننا ہوتا ہے قبول کرنے والا اور ایک ہوتا ہے انکار والا. جیسے کوئی انسان ہے، ہم اسے سمجھا رہے ہیں بھائی آپ ذرا اچھی باتیں سن لیجئے، اور ہم نے ویڈیو چلا دی ہے. پوچھ رہے ہیں آپ ویڈیو سننا ہے؟ ہاں میں سن رہا ہوں، مگر اس کا کیا ہے؟ انکار. نہیں میں ویڈیو نہیں سن رہا ہوں، مجھے نہیں سننا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو ایک سننا ہوتا ہے قبول کرنے والا اور ایک کیا ہوتا ہے؟ انکار والا. جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی. کون سا والا سننا ہے؟ کون سا والا سننا ہے؟ قبول کرنے والا. سمع اللہ، اللہ نے قبول کر لیا. ایسے ہی وہاں پر سمعنا واطعنا، نماز آپ پڑھتے ہیں آپ لوگ رات میں سوتے وقت، سمعنا واطعنا اہل ایمان بولتے ہیں ہم نے سن لیا اور اللہ تیری بات مان. کون سننا ہے؟ قبول کرنے والا سننا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پہلے کیا ہے؟ واسمعوا، سن لو. اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے. تو کون سا والا سننا ہے؟ کہ ایسا سنو کہ تورات کی باتوں کو قبول کر لو. ٹھیک ہے. اور دوسرا والا سننا کون سا ہے؟ انکار والا. سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا ہے مگر ہم بات نہیں مانیں گے، مگر ہم بات نہیں مانیں گے. ذرا یہاں رکیے. آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہو کہ بھائی یہ یہود لوگ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں. پہلے کیا حکم دیا کہ بھائی تورات کو مان لو، اس کو قبول کر لو. انکار کر دیا. پہاڑ کو اٹھا دیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں. پھر انکار کر دیا. ان کا حال دیکھیے آپ. اللہ سے کہہ رہے ہیں حکم کیا ہو؟ پہلے تورات کو مان لو، ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے پہاڑ کو اٹھا دیا، تب بات مان لی. اس کے بعد پھر انکار کر دیا. کیا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے بات نہیں مانیں گے آپ کی، ہم نافرمانی کریں گے. ان کی جرأت دیکھیے آپ کہ یہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ تو ہمیں جتنا حکم دے ہم تیری بات نہیں مانیں گے. یہاں رکیے.
ہم کیا سوچتے ہیں کہ کمیاں صرف ان میں تھیں. یہ سچائی نہیں ہے. کمیاں ہم لوگوں میں بہت ڈھیر ہیں. یہی حال ہم لوگوں کا بھی ہے. پہلے اللہ کا ایک عام حکم آتا ہے کہ لوگوں نماز پڑھ لیجئے, لوگوں اچھے کام کر لیجئے. نماز نہیں پڑھتے, ہم اچھے کام نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ عذاب دیتا ہے, کچھ دیر کے لیے کر لیتے ہیں, پھر سے اللہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے. تو ان میں ہمیں فرق کہاں سے آ گیا؟ سمجھا؟ ان کا کیا تھا؟ انکار, ہمیں بات ماننی نہیں ہے, اور ہمارے یہاں بھی کیا ہے؟ انکار ہے. تو ہم ان سے اچھے نہیں ہیں, معاف فرمائیے گا. ہمارا حال بھی کیا, ہم لوگ بھی انکار کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ان کا حال تھا. یہاں اور رکیے, قالوا سمعنا وعصینا. اللہ نے کہا کہ تم لوگ تورات کو مان لو, اسے قبول کر لو, اس کو سن لو. کہا سمعنا وعصینا, ہم سن رہے ہیں مگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے نافرمانی والی بات اپنی زبان سے بولی یا اپنی زبان سے نہیں بولی؟ آیت کیا ہے؟ قالوا, ان لوگوں نے کہا, سمعنا, ہم نے سن لیا ہے, وعصینا, مگر ہم تیری بات نہیں مانیں گے. کیا ان لوگوں نے یہ بات اپنی زبان سے بولی یا اپنی زبان سے نہیں بولی؟ سوال یہ ہے, بتائیے. زبان سے. مگر آیت کیا ہے؟ قالوا, ان لوگوں نے کہا, اور کہنا کیا ہوتا ہے؟ زبان سے ہی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سوال یہ ہے, کیا انہوں نے زبان سے کہا کہ اللہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے, یا ان کا عمل یہ بات بول رہا تھا؟ اگر آپ بات بولے عمل کی تو آیت تو خلاف ہے. کہہ رہے قالوا, ان لوگوں نے کہا, اور کہنا کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہنا ہوتا ہے. بتائیے, یا کوئی اور بات بھی ہے؟ عربی کا انداز. عربی کا انداز ہے. چلیے, اور کوئی؟ تو کہنا کون سا والا ہے؟ زبان والا ہے یا عمل والا ہے؟ اب بھی عمل والا ہے. مگر کہاں سپورٹ کر رہی ہے آپ کی بات؟ آیت سے ٹکرا رہی ہے بات آپ کی. کون سا؟ اچھا اچھا, ہاں. نہیں, دیکھیے اس بارے میں, ہاں بتائیے. دل سے ہی مانے تو اس بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات زبان سے نہیں بولی تھی, یہ ان کا عمل تھا. یہ ان کا عمل, کیونکہ یہ لوگ اتنے بدتر بھی نہیں تھے کہ اللہ پہاڑ کو اٹھا دے اور پھر قبول کرے, پھر کیا بولے اللہ ہم تیری بات نہیں مانیں. اتنے بدتر بھی نہیں تھے. تو کیا بولتے ہیں بھائی, یہ بات ان کے عمل کی ہے. جب بھی حکم ہوتا کہ یہ کام کر لو, ان کا عمل کیا زبان سے کیا بولتے ہیں, ہم تیری بات مانیں گے اللہ, مگر عمل کیا ہوتا؟ اس کے جسٹ خلاف ہوتا. تو اللہ نے عمل کیا کہا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کر دی. بات سمجھ رہے ہیں؟ عمل نہ کرنے کو کیا کہا کہ ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات, کچھ لوگ بولتے نہیں, انہوں نے زبان سے بات بولی تھی. انہوں نے زبان سے بات بولی تھی. وہ کس طریقے سے؟ کہتے ہیں جب ان لوگوں میں اتنی جرأت ہے کہ اللہ سے بولیں یا اپنے نبی سے بولیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کر جنگ کیجیے, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ اتنی بڑی بات بول سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے, جب یہ اتنا گر سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ تو مسئلہ نہیں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بعض نے کیا بولا کہ نہیں, انہوں نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ہی بولے, کیونکہ یہ پہلے ہی اپنی حدوں کو پار کر چکے تھے, اور اب اس وقت یہ حد پار کریں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. خیر, تو بات جو بھی ہو, انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا, ہم نے تیری بات سن لی ہے مگر ہم نافرمانی کرتے ہیں. دیکھیے, یہ بات ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جو لوگ کفار ہیں, منافقین ہیں, مشرکین ہیں, جو لوگ بھی ہیں. مگر اہل ایمان کی کیا بات ہوتی ہے؟ جب وہ لوگ سنتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں؟ سمعنا واطعنا, اے اللہ ہم تیری بات مان رہے ہیں اور ہم تیری باتوں پر عمل بھی کریں گے. بات سننے کے بعد اس کا انکار کر دینا, یہ صفت کفار کی ہو سکتی ہے مگر اہل ایمان کی کیوں؟ ان کا کام کیا ہے؟ جب بھی کوئی حکم آتا ہے, اللہ ہم راضی ہیں, تیرے بندے ہیں, تو ہمیں حکم دے, تیری بات ماننے کے لیے کیا ہے؟ بالکل تیار ہیں. سمعنا وعصینا. آگے بڑھیے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. آگے کیا ہے؟ اب ذرا سنیے غور سے بات کو. وَأُشْرِبُوا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ عشرہ مطلب پلا دینا. وَأُشْرِبُوا ان کو, ابھی جنہوں نے کہا ہے پلا دینا, ذرا وہ یہ رکے گا, پھنسنے والے وہ لوگ آگے. وَأُشْرِبُوا ان کو پلا دیا گیا, فی قلوبہم ان کے دلوں میں, العجل بچڑے کو, انہیں بچڑے کو پلا دیا گیا ان کے دلوں میں, بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. کیا بچڑے کا بھی جوس وغیرہ ہوتا ہے کہ اسے پلا دیا جاتا ہے؟ جی,
وَأُشْرِبُوا ان کو پلا دیا گیا, فی قلوبہم ان کے دلوں میں, العجلہ کس کو, بچڑے کو پلا دیا گیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بچڑے کی محبت. کہاں ہے لفظ محبت وہاں پر؟ مجھے معلوم تھا اب بولیں گے, مگر کہاں ہے لفظ محبت؟ بھائی کچھ تو ہونا چاہیے نا. اگر انسان کوئی بات بولے, مخالفن بولے, کہاں ہے لفظ محبت یہاں پر جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں, ہم کیا بولیں گے پھر؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا. ہاں, تقدس مطلب آپ کی بات صحیح ہے, مگر وہاں ایسا لفظ کہاں ہے کہ ہم تقدس سے محبت کی بات بولیں؟ لفظ کہاں ہے وہاں پر؟ مفہوم لیا گیا ہے نا, لفظ وہ نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا یہ ہے. اور کوئی بولے آپ لوگ, تاکہ جو ہے ایک طرح سے ذہن آپ کا کام کرے, اور ذہن کام کرے گا انشاءاللہ. جب لوگ بولیں گے نا تو مائنڈ کام کرے گا. جی بتائیے. وَأُشْرِبُوا پلا دیا گیا بچڑے کو ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے. جی صحیح بات بولی یہاں پر کہ یہاں پر لفظ محبت جو ہے وہ محذوف ہے, چھپا ہوا ہے. اصل بات کیا ہے کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں کو پلا دی گئی, یا بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بالکل ڈال دی گئی. لیکن اب بھی وہ سوال باقی ہے کہ لفظ محبت پھر ذکر کیوں نہیں ہوا؟ جی ذکر کیوں نہیں ہوا پھر؟ یہ ترجمہ تو واضح ہے, مگر یہ لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا پھر؟ یہ دیکھیے, کچھ چیزیں کامن سینس والی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بالکل عام سمجھ میں آتی ہیں. ایک مثال دوں آپ کو, قرآن کی آیت ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ گاؤں سے پوچھ لیجیے. لفظ ترجمہ کیا ہے؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ گاؤں سے پوچھ. کیا گاؤں بولتا ہے؟ ولیج بولتا ہے؟ نہیں, وہ انسان ہی نہیں ہے, وہ تو بولتا ہی نہیں ہے. اور آیت کیا ہے؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ گاؤں سے پوچھ لیجیے. اب گاؤں سے پوچھنا کیا مطلب؟ وہ بولتا ہی نہیں ہے. وہ کیا مطلب ہے؟ گاؤں والوں سے پوچھ لیجیے. تو لفظ کیوں نہیں آیا اہل کا, بھائی اہل القریہ گاؤں والوں سے پوچھ لیجیے؟ کیوں یہ بات کامن سینس والی کہ بھائی ہاں گاؤں تو بولتا نہیں ہے, بلکہ گاؤں والے ہی. یہی بات یہاں پر ہے کہ بچڑے کو تو پینا ممکن نہیں ہے, اس کی محبت ہی پینا ممکن ہے. ٹھیک ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں کو پلا دی گئی. کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے. ایک بات یہاں رکیے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ اشربا استعمال کیا, مطلب ہوتا ہے پلا دینا. واللہ نے کھلانے کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہ ان کے دلوں کو محبت مطلب کھلا دی گئی. پلانے والی بات کیوں آئی؟ جی پینے کی بات کیوں آئی؟ کھانے کی بات کیوں نہیں آئی؟ کیا دونوں الگ الگ ہیں کھانا پینا؟ بھئی کھانا پینے کے بغیر ادھورا ہے, اور پینا کھانے کے بغیر ادھورا ہے. جی بات آ رہی ہے پینے کی, انہیں پلا دیا گیا, کھلانے کی بات نہیں آ رہی ہے. کیا فرق ہے؟ جی احسنت. دیکھیے بولنے سے فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ ہاں, وَأُشْرِبُوا پلا دیا گیا, کیونکہ پانی انسان کی پوری باڈی میں پہنچ جاتا ہے, رگ رگ میں, ہر ریشے میں بالکل پہنچ جاتا ہے. اور کھانا ٹوٹ ٹوٹ کے یہاں وہاں سپلائی ہو کے کیا ہوتا ہے؟ پہنچتا ہے. تو کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ یعنی بچڑے کی جو محبت تھی ان کی گھٹی میں مل گئی تھی, رگوں میں بالکل بس گئی تھی. بس اتنی محبت تھی کہ بس تصور کرنا ممکن نہیں. تو یہ حال تھا ان کا. یہ بات سمجھ گئے کہ ان کو پلانے والی بات کیوں آئی؟ تاکہ مطلب بتانے کے لیے کہ اتنی محبت تھی کہ بس آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ پلانے والا کون تھا؟ جی وَأُشْرِبُوا پلا دیا گیا. پلانے والا کون ہے؟ تو پھر بات کیوں نہیں ہے اللہ کی؟ اللہ ہے تو بات کیوں نہیں ہے اللہ کی کہ اللہ نے پلا دیا؟ ایسی بات آیت ہونی چاہیے تھی. اور ہے کیا؟ وَأُشْرِبُوا پلا دیا گیا. کیونکہ شروعات سے آیت چلی آ رہی ہے نا, اللہ کا ذکر تو شروعات سے نہیں ہے. اللہ اپنے آپ نہیں, شروعات سے اللہ کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا ہم نے وعدہ لیا. کس نے وعدہ لیا؟ اللہ نے. وہاں پہ اصل میں ہوتا نا ایکٹیو وائس پیسیو وائس ہوتا ہے, وہی والا اسلوب ہے یہاں پر. مسئلہ یہ ہے. جی اور کچھ؟ پلانے والا کون ہے؟ وَأُشْرِبُوا پلا دیا گیا. اب کون ہے پلانے والا؟ کیا ان کے دوست ہیں, ان کے چیلے, یا پھر اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ ہے. تو پھر ذکر کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ بچڑے کی محبت کو دل میں ڈال دینا یہ اچھا کام ہے, پھر برا کام ہے؟ برا کام ہے. اور جب بھی برے کام کی بات آئے تو نسبت ڈائریکٹلی اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے. یہ ادب جان لیجیے آج, سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی کسی برے کام کی بات ہے کہ برا کام ہو رہا ہو تو برے کام کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے. ایک مثال دوں آپ کو,
سورہ جن میں ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ جنات نے کہا تھا جو ایمان لے آئے تھے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جنات کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ان کے رب نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے۔ غور سے بات سنیے، جب اچھائی کی بات آئی تو کیا بولا گیا کہ ان کے رب نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے، اور جب کیا بات ہے برائی کیا گیا اریدہ ارادہ کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب بات کہی خیر کی کیا کہا اراد بہم ربہم رشدا، کہ ان کے رب نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے کیونکہ خیر کی بات تھی، اور جب بات کس کی ہے برائی کی کیا کہا گیا اریدہ ارادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ادب ہے۔ کیوں ادب ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ جتنی بھی خیر ہو سکتی ہے وہ تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اے اللہ جتنی بھی خیر اور بھلائی ہو سکتی ہے وہ تمام تیرے ہاتھوں میں ہے، والشر لیس الیک، مگر برائی تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، برائی تو نہیں کرتا ہے، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے نہ برائی تو نہیں کرتا ہے۔ تو ادب کیا ملا کہ جب بھی کسی برے کام کے کرنے کی بات آئے تو نسبت ڈائریکٹلی اللہ کی طرف، کیوں کیا بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی برے کام مت کرو، نعوذ باللہ وہ خود برے کام کرتا ہے نہیں بات؟ اگر ہم یہ بولیں کہ اللہ برے کام کرتا ہے کیا مطلب ہوگا؟ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی برے کام مت کرو اور وہ خود نعوذ باللہ برے کام کرتا ہے، اور وہ اس سے کیا ہے بالکل پاک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے جب بھی برے کام کرنے کی بات آئے تو نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ادب ہے۔ اس لیے یہاں پر لفظ اشریبہ یعنی کہ پیسے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ ان کو دلوں میں محبت کیا ہے ڈال دی گئی یا پھر پلا دی گئی، کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں تھی، اور اچھا برا کام کرنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اور ذرا یہاں پہ غور کریے، اس کے بعد ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ یہ کون سا والا کفر ہے؟ یہ کون سا کفر ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے محبت کو ان کے دل میں ڈال دے گا۔ کہ کس کی محبت کو؟ بچڑے کی محبت۔ یہ کون سا والا کفر ہے؟ کون سا بڑا والا کفر؟ نہیں وہ جس ٹھیک ہے، مگر کون سا ان کی زندگی میں کون سا ایسا کفر ہو گیا جس کی طرف یہاں پر اشارہ موجود ہے؟ یہ اس کی جو اس کو معبود بنا دیا تھا بجڑے کو، اس کی کفر کر دیا تھا اس کی وجہ سے۔ اور چلیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں کہ اس واقعے کی یعنی بچڑے کی جو پرستش، اس واقعے سے پہلے انہوں نے جتنا بھی کفر کیا تھا وہ سارا کفر کا اشارہ یہاں پر موجود ہے۔ بکفرہم یعنی انہوں نے اس سے پہلے جتنا بھی کفر کیا تھا ان تمام کفر اور انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں بچڑے کی محبت تو کیا ہے ڈال دیا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اچھا، یعنی ان کا کفر پہلے سے موجود تھا۔ بہت اہم بات جا رہا ہوں بتانے کے لیے آپ کو میں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کا کفر پہلے سے کیا تھا؟ موجود تھا۔ اب بچڑے سے محبت کرنا کفر ہے یا پھر اچھا کام ہے؟ کفر ہے نا؟ پہلے کفر موجود ہے اور ایک کفر پھر سے ہو گیا۔ کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ کفر کے پیر ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ایک کفر ہوتا ہے پھر اور کفر ہوتا ہے پھر اور کفر ہوتا ہے۔ یہی حال کچھ گناہوں کا بھی ہے، گناہ رکتے نہیں ہیں، شیطان ایک گناہ کرواتا ہے پھر اور گناہ کرواتا ہے پھر اور وہ گناہ رکتے، یہی حال کچھ کفر کا بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر انسان کافر بن جائے تو شیطان اس سے کفر بار بار کرواتا رہتا، اور یہی حال کیا ہے ایمان کا بھی ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم دن بدن اچھے کام کرتے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہے، تو ان کا کفر پہلے سے موجود تھا اور بچڑے سے محبت یہ بھی کیا ہے کفر ہے، تو کفر کے بعد کفر وجود میں آتا جا رہا، یہ اس کی خطرناکی ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ایمان پیدا کریں تاکہ ایمان کے بعد بار بار ایمان پیدا ہو اور ہم لوگ اچھے اچھے کام کرتے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ اس کے بعد ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے، آپ ان سے کہہ دیجیے بِئْسَ مَا، کتنا ہی برا ہے۔ بِئْسَ بولتے ہیں مطلب انتہا درجے کا برا، بِئْسَ مَا کتنا برا ہے وہ چیز، کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر سنیے کتنی بری ہے وہ چیز
جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے اگر تم کیا ہو مومن ہو. اب یہ ایمان کب سے برے کاموں کا حکم دینے لگا؟ آیت کیا ہے؟ کتنی بری باتیں ہیں وہ جن کا آپ کا ایمان انہیں حکم دیتا ہے، یعنی کتنی بری باتوں کا آپ کا ایمان حکم دیتا ہے. تو ایمان کب سے بری باتوں کا حکم دینے لگا؟ ایمان تو اچھائی کا نام ہے، اور ایمان بری باتوں کا حکم دے؟ جی بتائیے، ایمان کیسے بری باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ ایمان تو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، پر آدمی اس کی برائی کرتا ہے، مطلب عمل نہیں کر پاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ان کو ایمان مراد نہیں کہ انہیں کی برائی سمجھائی جا رہی کہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو تمہیں برائی کر. احسنت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں مطلب جو ہے وہ ایمان کی بات نہیں، بلکہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ تم کیسے آدمی ہو جو یہ کام کر رہے ہو، اتنا اچھے ہو پھر بھی یہ کام کر رہے ہو. تو وہاں بات اچھائی کی نہیں بلکہ برائی کی بات، یعنی آپ کا کیسا ایمان ہے جو آپ کو بری باتوں کا حکم دے رہا ہے. تو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنی بری ہیں وہ چیزیں جنہیں کرنے کا آپ کا ایمان حکم دیتا ہے اگر آپ لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں. خیر، تو یہ بات تھی اس آیت کے بارے میں. تقریباً ٹائم بھی ہو چکا ہے، 40 منٹ ہو چکے ہیں. ابھی اور بھی چلنا ہے کیا؟ 40 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی؟ 20 منٹ ہے یا کتنے منٹ ہے؟ 20 منٹ ہے. اچھا چلیے آگے بڑھیے. اگلی آیت ہے 94، آیت نمبر 94 میں ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ. اچھا ایک منٹ رکیے، کسی کو کوئی سوال ہے اس بارے میں؟ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی کوئی سوال ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ چلیے تو آیت نمبر 94 کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اے اہل کتاب، اگر آخرت والا گھر تمہارے لیے خاص ہے لوگوں کو چھوڑ کر، اے اہل کتاب اگر وہ گھر یعنی آخرت کا جو گھر ہے وہ آپ کے لیے خاص ہے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو. ذرا یہاں رکیے. آپ جانتے یہود کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم لوگ تو بہت نیک لوگ ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ لوگ ایک بات اور بول رہے تھے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو انسان یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو، الا من کان یہودا او نصارا. ایسی آیت ہے، جنت میں کون جائے گا؟ جو یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو. تو ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم تو بہت خاص لوگ ہیں، ہمیں اس دن عزت ملنے والی ہے، ہمیں جہنم ملے گی صرف کچھ دنوں کے لیے، اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو یہ ان کا دعویٰ تھا. یہی بات یہاں پر موجود ہے کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ گھر وہ دن آپ کے لیے خاص ہے، لفظ کیا ہے؟ خالصتاً. دیکھیے خالص کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز بالکل آپ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے وہ چیز کیا ہے ہی نہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے. دوسرا خالص بولتے ہیں وہ جس میں کوئی ملاوٹ اور کوئی آمیزش نہیں ہو، مطلب وہ ٹھکانہ صرف آپ کو ملنے والا ہے، کسی اور کو وہ ٹھکانہ نہیں ملے گا. دو مطلب ہو گئے نا. ایک کیا ہے؟ خالص کا بالکل خاص. ٹھیک ہے، یعنی دار آخرت اگر آپ کے لیے خاص ہے، ایک مطلب یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے کہ وہ گھر آپ ہی کا ہے اس طور پر کہ وہ کسی اور کو نہیں ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کریے آپ؟ موت کی تمنا کیجئے اگر آپ کیا ہیں؟ سچے ہیں. اب بتائیے یہاں پر موت کی تمنا کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ موت کی تمنا کیجئے اگر آپ سچے ہیں. تو تمنا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ موت کی تیاری کیجیے. اور یہ گھر تو مرنے کے بعد ہی ملے گا، بولے اگر سچے ہو تو آؤ مرو، دیکھیں جہاں ملے گا. اور کوئی؟ جی زندگی سے بہت محبت رکھتے تھے، اسی لیے کیا کرے تھے؟ زندگی سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اس لیے. احسن، دونوں کا جواب صحیح ہے کہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی وہاں تو ہمیں نعمتیں ملنے والی ہیں، وہاں ہمیں آرام ملنے والا ہے، تو یہاں پر کیوں تکلیف اٹھا رہے ہو بھائی؟ دل سے آپ موت کی تمنا کریے کہ بس اللہ ہمیں بلا لے اور ہمیں وہاں پہ آرام ملنے والا ہے. بھائی آرام کہاں؟ یہاں پر یا پھر وہاں پر ہے؟ آرام وہاں پر ہے. اگر کہتے ہو کہ بھائی وہاں پر ہمیں آرام ملنے والا ہے، وہ گھر ہمارے لیے خاص ہے، تو پھر یہاں پر کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ تمنا کیجئے موت کی کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم وہاں پر چلے جائیں. جی تو کیا ہے؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کیجئے اگر تم لوگ کیا ہو؟ سچے ہو. ذرا یہاں ایک بات رکیے اور سوچیے. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے ہم لوگوں کے.
آپ لوگ پتہ نہیں ذہن میں آیا نہیں آیا. سوال اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دن تمہارے لیے خاص ہے, اگر وہ دن تمہارے لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کرو, ٹھیک ہے, اگر تم کیا ہو, سچے ہو. تو ہم بھی تو یہ بات بولتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے خاص ہے, جنت ہمیں ملنے والی ہے, اوروں کو نہیں ملے گی, تو کیا ہم بھی موت کی تمنا کریں؟ سوال ہے نہیں بات. حکم کیا ہے؟ اگر کہتے ہو کہ وہ دن تمہارے لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کرو. اور ہم بھی کیا بولتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے خاص ہے, ہمیں اس دن عزت ملنے والی ہے, اگرچہ ہمیں یہاں پر رسوائی ملے, تو ہم بھی موت کی تمنا کریں. پھر آیت میں تو حکم یہی موجود ہے. جی نہیں, یہاں پہ خبر ان کی, بلکہ اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو, ٹھیک ہے. تو اگر یہ چیز ہم پر بھی ہوتی ہے تو کیا ہم بھی موت کی تمنا کریں گے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے؟ سوال یہ ہے مین, ٹھیک ہے. اگر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں ان لوگوں پر کہ تم تمنا کرو موت کی, تو وہ ہم سے بول سکتے ہیں نا بھائی آپ کی تو مسئلہ ایسی ہے, آپ بھی تو اس دن کو اپنے لیے بہت خاص سمجھتے ہو, تو تمنا آپ بھی کیجیے, ہم ہی کیوں کریں, آپ بھی کریے موت کی تمنا. کیا کیا جائے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے؟ جی اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں, صرف ایک جواب میں آپ کو دے دوں. دیکھیے یہودیوں میں کیا تھا کہ انہیں اپنے خاندان پر بہت فخر تھا کہ ہمارا خاندان تو بہت اچھا ہے, ہمارے یہاں سلسلہ وار انبیاء کرام آئے ہیں, ہم بہت ہی اونچے لوگ ہیں, اور کیا کہہ رہے تھے کہ جنت صرف ہمیں ملنے والی ہے. تو ان کے یہاں صرف امید تھی, ان کے یہاں عذاب کا ڈر نہیں تھا. اور جو اہل اسلام ہے ان کے یہاں امید اور ڈر دونوں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی امید کرنا, اور ایک ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا ڈر. یہود کے یہاں کیا تھا؟ صرف امید ہے کہ ہمیں تو رحمت ملنے والی ہے, اور عذاب کا ڈر نہیں. تو اہل ایمان کے یہاں دونوں بات ہوتی, ان کے یہاں ڈر اور امید دونوں ہوتی. اس لیے وہ کیا سوچتے ہیں, اگر جہنم مل گئی تو ہم اس کے بھائی حقدار ہیں, ہمارے گناہ تھے کہ وہ ہمیں جہنم دے دے, یعنی اللہ ہمیں جہنم دے دے, لیکن اگر ہمیں جنت مل جائے تو اللہ کا ہم پر رحم ہے. سمجھ, ان کے یہاں دونوں باتیں ہوتی ہیں, اگر ہمیں یہ مل گئی تو بھی اللہ کا انصاف ہے, اور جنت مل گئی کیا اللہ کا ہمارے اوپر رحم ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ نہیں, جہنم تو آپشن نہیں ہے, ہمیں کیا ملنا ہے, صرف ہمیں جنت ملنی ہے, اور وہ ہمیں نہیں ملنے والا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اہل ایمان کے یہاں ڈر اور امید دونوں ہیں. وہ کیا سوچ رہے ہیں, جہنم ملے گی تو اللہ کا انصاف ہے, ہم حقدار ہیں, ہمیں جہنم ملے, اور جنت مل گئی تو کیا ہے اللہ کا ہمارے اوپر رحم ہے. اور ان کا کیا ہے, صرف اور صرف امید. تبھی ان کو حکم ہوا اگر آپ کو صرف امید ہے اور ڈر نہیں تو موت کی تمنا کریے اگر آپ کیا ہیں, سچے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے, ایک مطلب یہ, دوسرا مطلب بھی ہے یہاں پر. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کو, غور سے بات سنیں گا, اس آیت میں یہودیوں کو مباہلہ کی دعوت دی جا رہی ہے. مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا اگینسٹ والا فریق مخالف جو ہے, اگر وہ حق بات کو نہیں مان رہا ہے, وہ گمراہی پر بالکل اڑا ہوا ہے, اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے, بالکل مخالف ہے اسلام کے اور حق بات کے, تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ہماری بات نہیں ماننی ہے, ہم اپنی سارے دلائل وغیرہ بالکل پیش کر دیں, مگر وہ انسان ہماری بات نہیں ماننا ہے. تو لاسٹ آپشن کیا ہے کہ آپ بھی باہر نکلیے اور ہم بھی باہر نکلتے ہیں. ماننے کے لیے نہیں, لڑائی کے لیے نہیں, ماننے کے لیے نہیں, بلکہ آپ بھی باہر نکلیں, ہم بھی باہر نکلیں. کیوں؟ تاکہ ہم لوگ بیٹھیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف موت کی اور بربادی کی دعا کریں, اور جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر عذاب آئے گا اور وہ انسان برباد ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر غور سے بات سنیے. مباہلہ کیا ہوتا ہے, ہم فریق مخالف کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ ہماری بات مان لیجیے, ہم نے دلائل وغیرہ پیش کر دی ہیں, مگر وہ انسان ہماری بات نہیں مان رہا, وہ گمراہی پر بالکل اڑا ہوا ہے, جمع ہوا ہے, اور ہماری بات قبول نہیں کر رہا ہے. تو لاسٹ آپشن کیا ہے کہ آپ بھی نکلیں اور ہم بھی نکلتے ہیں, اور ہم لوگ دعا کریں گے کہ اللہ ہم میں سے جو انسان بھی جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو, یا پھر وہ انسان برباد ہو جائے, اور جو جھوٹا ہوگا اس پر کیا ہو جائے گا, عذاب آ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے مباہلہ. تو علماء کرام کہتے ہیں, جیسے ابن عباس وغیرہ کی روایت ہے, کہ اس آیت میں جو بات ہے نا کہ موت کی تمنا کرو, یہ بات مباہلے والی ہے کہ تم لوگ دعا کرو موت کی کہ اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے, کون ہم میں سے, مسلمان یا پھر یہود, ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ تو اس پر موت آ جائے اور وہ انسان مر جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آیت کا دوسرا رخ اور دوسری تفسیر ہے. پہلا کیا تھا, بالکل عام بات ہے, اگر کہتے ہو کہ ہماری وہ دن ہمارے لیے خاص ہے, کیا کرو موت کی تمنا کر لو, یہ ایک عام بات تھی. دوسرا مطلب کیا تھا یہاں پر کہ یہاں پر دعوت مباہلہ ہے. وہ کیا,
اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہو تو یہودیوں تم دعا کرو, تمنا کرو موت کی کہ اللہ مسلمان اور یہود ان دونوں میں سے جو انسان بھی جھوٹا ہو اس پر تیرا عذاب آ جائے اور وہ انسان کیا ہو جائے, برباد ہو جائے. ٹھیک ہے, اتنی بات واضح ہے. ایک بات بس آخر میں پیش کر دوں. ابھی آپ نے تقریباً 2 آیتیں سنی کہ یہودیوں کے یہاں پر خرابی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بچڑے کی پرستش کی, یا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے خاص ہے. ان کی خرابیاں لگاتار آپ کے سامنے پیش کی گئیں. ایک بات آپ سوچئے کہ اگر ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے, وہاں پر کچھ کمی آ جائے, اللہ ہم سے ناراض ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ہماری کمیوں کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ان سے ناراض تھا, اللہ ان سے بالکل ناراض اور خفا ہو چکا تھا کہ بھائی یہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں. اللہ ان سے غضبناک اور غصے میں ہے. کیا ہوا, اس کا غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے ہمارے سامنے ان کی برائیاں ظاہر کر دی ہیں. اب محسوس کیجئے اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے, اور یہ بہت بڑی رسوائی والی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آج ہمیں عزت ہے نا کہ ہم لوگ خوب سر اٹھا کر جی رہے ہیں کہ ہاں معاشرے میں ہماری عزت ہے, تو کیوں ہے؟ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے. ہمارے گناہ ابھی آڑ میں اور چھپے ہوئے ہیں. اگر وہ ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے, لوگوں کو ہمارے گناہوں کا علم ہو جائے کہ ہم لوگ کیا گناہ کرتے ہیں, تنہائی میں, اکیلے میں یا لوگوں کے بیچ میں, سچ بتاؤں تو ہم اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ یہی انسان ہے وہ جو سر اٹھا کر جی رہے تھے, اور ان کے تو اتنے ڈھیر گناہ ہیں. سر اٹھا کر جینا بالکل ناممکن ہو جائے گا. سمجھنے والی کیا بات ملی کہ اللہ سے ناراضگی نہیں مول لینی ہے. ہماری دنیا ناراض ہو جائے, مخالف ہو جائے, چل جائے گا, بس وہ ہم سے خوش ہونا چاہیے. اگر وہ ہم سے ناراض ہے, دنیا خوش ہے, ہمیں فائدہ نہیں ملنے والا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا, ساری کمیاں, خرابیاں, گناہ سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے سے محفوظ کر لے اور ان کو ہم سے چھپا لے, آمین. تو یہ تفسیر تھی مختصری ان 2 آیت کی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح تفسیر پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے یہاں دین کا شوق اور رغبت پیدا فرما دے, آمین. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.